السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں آزمائش کی حکمت جانیں گے کہ اللہ مشکل دے کر کیا بنانا چاہتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی انسان پر غم کے بعد غم کیوں آتا ہے؟ کبھی صحت، کبھی رشتہ، کبھی عزت، کبھی تنہائی۔ سوال یہ نہیں کہ مشکل کیوں آئی، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ اس مشکل سے ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کسی کو یوں ہی نہیں توڑتا۔ تو کیا ہر مشکل سزا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 میں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ یعنی مشکل آنا ایمان کے خلاف نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ مشکل دے کر غرور توڑتا ہے۔ انسان جب آسانی میں ہوتا ہے تو خود کو طاقتور سمجھتا ہے، لیکن مشکل آتے ہی اسے اپنی حقیقت یاد آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ العلق آیت نمبر 6 اور 7 میں، انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ اللہ مشکل دے کر بندے کو عاجز بناتا ہے، اور عاجزی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ مشکل دے کر دل صاف کرتا ہے۔ مشکل آنسو سکھاتی ہے، دل سکھاتی ہے، سجدہ سکھاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں، ہم ضرور تمہیں خوف اور بھوک سے آزمائیں گے۔ یہ آزمائش دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اللہ مشکل دے کر منتخب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسند احمد میں، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ غور کیجئے، آزمائش نفرت کی نہیں محبت کی نشانی ہے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں آزماتا، وہ صرف اسی کو چنتا ہے جسے وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ مشکلات بندے کو دعا کے قابل بناتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں، کون ہے جو بے بس کی دعا قبول کرتا ہے؟ مضطر کون؟ جو ٹوٹ چکا ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ اللہ مشکل دے کر بندے کو مضطر بناتا ہے تاکہ اس کی دعا رد نہ ہو۔ مشکل بندے کو بدل دیتی ہے۔ مشکل کے بعد انسان پہلے جیسا نہیں رہتا، آواز میں نرمی آتی ہے، آنکھوں میں گہرائی آتی ہے۔ یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اللہ بندے کو دکھ دے کر وہ نظر عطا کرتا ہے جو خوشی میں نہیں ملتی۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، مشکل میں ہیں تو خود کو برا نہ سمجھیں۔ ممکن ہے اللہ آپ کو زیادہ عاجز، زیادہ سچا، زیادہ اللہ والا بنانا چاہتا ہو۔ تو مشکلات اور پریشانیاں جب آئیں تو ان سے پریشان نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف جب رجوع کر لیا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا ہی بلاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارے ایمان کو قائم اور زندہ رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔